دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ گر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، اور اس یقین کے ساتھ کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور اس شعار اور عادت کے ساتھ کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے، اور اس عادت کے ساتھ کہ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، اس جرات اور عظمت کے ساتھ کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، سنتے بھی جائیں گے اور سناتے جائیں گے۔ آئیے اتنی بلند آواز سے درود شریف پڑھیں کہ ہماری آواز کم از کم اگر مدینہ تک نہ جائے تو مدینہ کے تاجدار کی اولاد حضرت سید حسنین میاں دامت برکاتہم العالیہ تک جائے۔ ذرا جھوم کے اپنے نبی پر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی۔ سب نے پڑھ لیا ہے نا؟ سب نے درود پڑھ لیا نا؟ ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، ایک بندہ مومن کی زندگی کی سب سے بڑی حسرت کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ تاج محل دیکھنا، لال قلعہ دیکھنا، قطب مینار دیکھنا، لندن دیکھنا، پیرس دیکھنا۔ ایک بندہ مومن کے دل کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ زندگی میں کم از کم دیار مصطفیٰ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ ہے نا؟ مگر جس کا عشق اور جس کی محبت ذرا پکی ہوتی ہے نا، جس کا عشق ذرا مضبوط ہوتا ہے، اس کے دل کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ کاش اس جسم سے روح کے پرواز کرنے سے پہلے اس ظاہری دنیا میں نبی کے رخ ناز کا دیدار حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ رخ مصطفیٰ کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ وہ چہرہ جس کے حسن کی بھیک چاند اور سورج بھی مانگے، وہ چہرہ جس کے حسن کو دیکھ کر صحابی رسول یہ فیصلہ نہ کر پائیں کہ چاند کی خوبصورتی زیادہ ہے یا نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ چاند جس کے حسن اور جمال کی قسم کلام الہی کھائے، وہ چاند جس کے حسن اور جمال کو دیکھ کر عرب کے مسلمان ایمان لے آئیں۔ حضرات، اگر اس رخ ناز کے دیدار کا شوق اگر دل میں کہیں پنپ رہا ہے، اگر اس رخ ناز کے دیدار کی حسرت دل میں کہیں پر موجود ہے، اگر اس رخ ناز کے دیدار کی تمنا اگر دل میں کہیں موجود ہے، اور آتش شوق دیدار نبی کہیں پر اگر بھڑک رہی ہے، تو ایک نسخہ میری طرف سے آپ لے لو اور اس پر عمل کرو۔ مجھے یقین ہے مسلمانوں کہ سب جھوٹا ہو سکتا ہے مگر ہمارے بزرگوں کا فرمان نہیں جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اللہ والوں کا فرمان ہے، اللہ کے مقرب بندوں کا ارشاد ہے، جسے اس کائنات میں اور اس خاکدان گیتی پر رخ ناز مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہو، وہ صبح شام کو جب اپنے بستر پہ جائے تو اس کی آنکھ یوں لگنی چاہیے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، ایک دن درود مصطفیٰ پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور آپ کے نصیب کا دروازہ کھل جائے گا، اور خواب میں درود مصطفیٰ کی برکت سے آپ کو مصطفیٰ کا دیدار حاصل ہو جائے گا۔ اور جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا اس نے سمجھو اپنے خدا کو دیکھ لیا۔ میرے آقا کی حدیث بولتی ہے، مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی
کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہی زبان کہتی ہے من رآنی فقط رأى الحق. جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا سمجھو اس نے اپنے خدا کو دیکھ لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی کمال احمد صاحب قبلہ علیمی. اور اگر یہاں ذرا ایک کو کم کر دو بابو، یہاں اگر درود مصطفیٰ پڑھنے کی عادت بنا لیا نا ہے نا، تو انشاءاللہ جب قبر میں دو فرشتے آ کے ہم کو جھجھوڑ کے جگائیں گے نا. آج تو کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب وہ منکر نکیر والا نہ سناؤ مارے ڈر کے، انہیں رات بھر نیند نہ آئی ہے نا. جب جھجھوڑ کر کے دو فرشتے جگائیں گے ایسے عالم میں، سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ سب سے پہلا سوال من ربکا. بابو ہلکا ہلکا سے دے دو، ایک دم بند کرنے نہیں کہا تھا. حضرات سب سے پہلا سوال من ربکا، اور دوسرا سوال ما دینک ہے نا، اور تیسرا سوال ماذا تقول فی حق ھذا الرجل. مگر ایک عاشق مصطفیٰ، ایک دیوانے مصطفیٰ اور ایک عاشق مصطفیٰ کا جواب دیکھو. عاشق مصطفیٰ جواب کیا دے گا کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب ہے نا. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت بریلی کے تاجدار مچل گئے اور مچل کر کے کیا بولے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. واہ واہ واہ. بول رہے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اللہ اللہ. اگر آج یہاں درود مصطفیٰ پڑھنے کی عادت ڈال لی ہے تو یاد رکھیں کل جب ہم قبر آخرت کی پہلی منزل قبر میں ہمیں فرشتے جھجھوڑ کر کے جگائیں گے ایسے عالم میں مسلمانوں، جمیل قادری کے الفاظ میں کہ میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا. آگے آپ پڑھ دو، میرا لاشا بھی پڑھے گا. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری ہے نا. جو گانا گائے ہے نا یہاں وہ مرے کے بعد گنوے گئی ہیں، کنفرم ہے. جو گانا گائے نا آج درود پڑھ لے کہا تو بیچارے شرماتے ہیں کہ کہیں بغل والا سن لے نہ لے ہے نا، اور یہ نہ سوچنے لگے ہے دیکھو یہ درود پڑھ رہا ہے. اور گانا گانا ہو تو بیچارے بھوجپوریا لہکوا گانا گائیں گے ہے نا، اس میں شرم نہیں محسوس کرتے. جو ناجائز و حرام ہے اس میں شرم نہیں محسوس کرتے. اور جس کا پڑھنا عبادت ہے، عبادت ہے نا، اس کو پڑھنے میں بیچارے بغلی جھانکتے ہیں کہ بغلیہ والا پڑھ دیا تو ہم خالی منہ کھول دیت کام چل جاتا ہے نا. اے اللہ کے نیک بندو، یہاں جس چیز کی عادت ڈالو گے نا مرنے کے بعد وہی عادت برقرار رہے گی. حدیث شریف میں ہے جو انسان نماز کا پابند ہوگا جب فرشتے جھجھوڑ کر کے جگائیں گے نا تو قبر کا جو ماحول ہوگا، قبر کا جو سچویشن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس وقت عصر کا وقت ہوگا اور ایسا محسوس ہوگا مردے کو کہ سورج ڈوب رہا ہے. حضرات جب فرشتے من ربو کا پوچھیں گے تو یہ انسان جو نماز کا عادی ہوگا نا حضرات یہ کہے گا من ربو کا بعد میں پوچھ لینا، پہلے مجھے میرا مصلی دے دو، پہلے مجھے وضو کا پانی دے دو، پہلے مجھے نماز کا موقع دے دو، ارے پہلے رب کا سجدہ کر لینے دو. نماز تو سوال و جواب تو ہوتا رہے گا. حضرات ذرا غور تو کریں اور ذرا سوچے تو صحیح، اللہ کی بارگاہ رحمت سے یہ آواز آئے گی کہ اب اس سے نہ تو من ربو کا پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ تو مادینوں کا پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ تو اس سے ماذا تقول پوچھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جس انسان کو موت کی سختی نماز نہ بھلا سکی وہ انسان اپنے خدا کو کیسے بول سکتا ہے، وہ انسان اپنے دین کو کیسے بھول سکتا ہے، وہ انسان اپنے رسول کو کیسے بھول سکتا ہے. مسلمانوں تو جس چیز کی ہیبٹ ڈالو گے نا، ہیبٹ آپ نے سنا ہوگا نا کہ غوث پاک پیدا ہوتے ہی سجدہ کیے. کیسے کیے؟ پیدا ہوتے ہی سجدہ ہے نا. اس لیے کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھے نا تو ان کی ماں موبائل پر سیریل نہیں دیکھتی تھی، ساس بہو والی ہے نا.
ان کی ماں موبائل پر فلمیں نہیں دیکھتی تھی. غوث پاک کے بارے میں سنا ہے نا کہ مولانا صاحب کے یہاں جب پڑھنے گئے تو یک بیٹھک میں 15 پارے سنا ڈالے. بات میں میری نہیں. استاد نے پوچھا کہ پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو؟ کہا سرکار پڑھنے. تو کہاں سے یاد کیے 15 پارے؟ کہا سرکار ماں کے پیٹ سے یاد کیا ہے نا. میری ماں 15 پارے کی حافظہ تھی. جب اٹھتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی, بیٹھتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی, چلتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی, جھاڑو لگایا تو قرآن پڑھا, برتن صاف کیا تو قرآن پڑھا, کھانا بنایا تو قرآن پڑھا. ارے اتنا پڑھا کہ عام انسان پیدا ہوتا ہے تو عام انسان بن کے پیدا ہوتا ہے. عبد القادر پیدا ہوا ہے تو 15 پارے کا حافظ قرآن بن کے پیدا ہوا. ارے کم سے کم اب تو بول دو بھائی لوگ. نہ بولو اتر جاب ہم, اگر نہ بولو آپ لوگ تو پھر ہماری بولتی بند ہو جائے گی. دیکھیں مجمع کی طرف سے جب ریئیکشن ہوتا ہے نا, جب مجمع کی طرف سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے نا, کہو تو عربی میں تقریر کہہ دی اور کہو تو فارسی میں بول دی. انگریزی بہت اچھی سے نہیں بول پائیں گے مگر بول لے جائیں گے تھوڑی بہت. بات سمجھ میں آ رہی نا. تو جس چیز کی عادت بناؤ گے انشاءاللہ تعالی مرنے کے بعد وہی عادت برقرار رہے گی, ہے نا. غوث پاک پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ماں کے پیٹ میں تھے ماں نے اتنے سجدے کیے تھے کہ ماں کے پیٹ ہی میں سجدہ کرنے کی عادت ہو گئی تھی. دنیا میں جب دھرتی پر قدم رکھا تو سب سے پہلا کام کیا؟ سجدہ کیا. تو عادت بنا لو درود پاک پڑھنے کی. دیکھیں اللہ نے ہمیں 3 قیمتی چیزیں عطا فرمائی. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے ہمارا جسم. اس لیے کہ جسم نہیں تو ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے, ہے نا. بھائی زبان نہیں تو کچھ پڑھ نہیں سکتے, کان نہیں تو کچھ سن نہیں سکتے, سر نہیں تو سجدہ نہیں کر سکتے, پیر نہیں تو اچھے کاموں کی طرف چل نہیں سکتے, ہاتھ نہیں تو ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے. تو یہ باڈی ہے نا, یہ جسم جو ہے یہ نیکی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس جسم کے اندر اللہ نے ایک بڑی قیمتی چیز رکھی. ہوتا ہے نا کہ جب کوئی دنیا ہوتی ہے, کوئی ملک ہوتا ہے, کوئی سلطنت ہوتی ہے تو اس کو چلانے کے لیے ایک حاکم ہوتا ہے کہ نہیں. اور اگر حاکم نہ ہو تو پھر مار کاٹ, انارکی, لڑائی جھگڑا یہی سب ہوگا نا. ہر ملک کا کوئی حاکم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اللہ نے ہمیں جسم جیسا قیمتی سرمایہ عطا کیا. اس جسم کا مالک کون ہے؟ ہم ہیں کہ اللہ؟ ہم مالک ہیں, اللہ پاک مالک ہے نا. اگر کوئی انسان چاہے کہ اپنا یہ ہتھوا کاٹ کے پھینک دے تو جائز ہے. یہ کوئی کہے کہ ہمارا ہاتھ ہم کاٹے چاہے رکھیں تو ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں نا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے ہاتھ استعمال کرنے کا, ہے نا, حق تو دیا ہے مگر اسے ہاتھ کا مالک بنایا ہے. بہت سارے لوگ دن بھر گٹکھا, دن بھر پان, دن بھر سگریٹ, ہے کیسے لوگ ہیں یار. اب تو میلاد شریف میں بیچارے بغیر کھائنگ نہیں بیٹھ پاتے, ہے نا. بہت سارے لوگ مارتے ہیں. ارے جب ذکر مصطفیٰ آپ بیٹھ کے سنتے ہو نا اور آپ کی زبان سے سبحان اللہ کی صدا نکلتی ہے, درود کا نغمہ بلند ہوتا ہے نا, اللہ کے فرشتے جہاں موجود ہیں نا آپ کا منہ چوم لیتے ہیں. منہ میں گٹکھا بھرا رہے گا تو منہ چومیں گے, ہے نا. ارے ذرا سوچنے کا مقام ہے. آپ ذرا سوچیں, ہم تو عادت یہ بنا لیے ہیں کہ اگر ہمیں تقریر کرنی ہے تو بغیر وضو کے تقریر نہیں کرنی. آج اس پہ تو بحث ہوتی ہے کہ بیٹھ کے پڑھی کہ لیٹ کے پڑھی کہ کھڑے ہو کے پڑھی. اس پہ نہیں بحث ہوتی ہے کہ وضو کے بغیر ہم درود پڑھیں یا بغیر وضو کے پڑھیں. نبی کا نام وضو کے ساتھ لے کہ بغیر وضو کے, ہے نا. عشق کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب تک کامل وضو نہ ہو تب تک زبان پر اسم محمد نہ آئے. 1000 بار بشویم دہن زمش کو گلاب, ہنوز نامے تو گفتن کمالے
بے ادبی است. ہم زبان کو اگر 1000 مرتبہ مشک و گلاب کے پانی سے دھل لیں اس کے بعد بھی ہم زبان سے اپنے نبی کا نام لیں تو یہ بے ادبی شمار کیا جائے گا. حضرات تو آپ سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اگر جسم دیا ہے نا تو جسم کی حفاظت کرنے کا حق فریضہ بھی آپ کو دیا ہے. اس لیے ایسی چیزیں آپ کثرت سے نہ کھائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب چیزیں کھانا ناجائز و حرام ہے, مگر ہر وہ چیز کہ جس سے ہمارے پارٹ اور ہمارے جسم کو نقصان پہنچے وہ چیز کا استعمال ہمارے لیے ناجائز و حرام ہے. اسی لیے اللہ نے اس جسم کو عالم اکبر قرار دیا. صوفیہ نے فرمایا یہ جو دنیا ہمارے سامنے ہے نا اس کو عالم اصغر کہا جاتا ہے, اور جو ہمارا جسم ہے نا ہمارا جسم یہ عالم اکبر ہے. یہ بڑی دنیا ہے. جیسے زمین سے پانی نکلتا ہے ایسے ہی انسان کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے. جیسے ہی زمین کا سینہ چیر کر کے سبزہ نکلتا ہے ایسے ہی ہمارے جسم سے بال نکلتے ہیں. آپ غور کر لیں جیسے یہ زمین ہے, جیسے یہ آسمان ہے, جیسے یہ کائنات ہے, اسی طرح سے اللہ نے ہمارے جسم کو بھی بنایا. اور اس جسم کو چلانے کے لیے اللہ نے ایک چیز ہمیں ماں کے پیٹ ہی سے عطا کیا ہے. وہ چیز کیا ہے مسلمانوں؟ وہ چیز ہے جسے ہم قلب کہتے ہیں عربی میں, انگریزی میں ہارٹ کہتے ہیں, ہندی میں ہردے کہتے ہیں, اردو میں اسے دل کہتے ہیں. کہتے ہیں بات جب دل سے نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر, ہے نا حضرات. اس جسم کو چلانے کے لیے اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ دل, ہے نا. اور اللہ نے ہمیں دل ایک دیا ہے کہ دو دیا ہے نا. کڈنی دو دے دیا, آنکھیں دو دے دیا, کان دو دے دیے. ہمارے جسم میں جتنے پارٹس ہیں اکثر جوڑا کر کے ہیں, مگر دل ہمیں خدا نے ایک دیا ہے. حضرات اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے مسلمانوں کہ ایک بادشاہت اور حکومت میں ایک ہی بادشاہ ہوا کرتا ہے, ڈبل نہیں ہوتے ہیں. ایک میان میں دو تلوار نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک جسم میں اللہ نے دو دل نہیں رکھا ہے, ورنہ ایک دل کہتا چلو نماز پڑھو اور دوسرا کہتا کہ چلو تھیٹر میں سنیما اور فلم دیکھ کر کے آئیں. ایک کہتا کہ اس کو مارو اور دوسرا کہتا نہ مارو. ایک کہتا چلو بے حیائی بدکاری کی طرف, دوسرا کہتا چلو مسجد کی طرف. پھر جسم آپ کا فیصلہ نہیں کر پاتا, نہ آپ مسجد کی طرف جاتے نہ آپ جوئے کی اڈے کی طرف جاتے. اسی لیے اللہ نے دل ایک دیا. مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے, میری فکر یہ کہتی ہے, میری سوچ یہ کہتی ہے کہ اللہ نے انسان کو صرف ایک دل اس لیے دیا ہے کیونکہ اسی دل کے کسی گوشے میں نہیں بلکہ اسی دل کے بیچوں بیچ میں اللہ نے ہمارے نبی کی محبت ہمارے دل میں رکھی ہے. اس نہا خانے دل کو ایک برتن کی طرح اللہ نے بنایا ہے, اور اس برتن کے اندر اللہ نے محبت رسول کو سجا کر رکھ دیا ہے. جیسے نماز کا حال ہے, نماز ایک برتن ہے اور ذکر مصطفیٰ اس برتن کی زینت بنا ہوا ہے. اگر نبی کا ذکر نہیں تو نماز نہیں, نبی کا تصور نہیں تو نماز نہیں, نبی کا خیال نہیں تو نماز نہیں. اسی طرح سے مسلمانوں وہ دل نہیں جس میں محبت رسول نہ ہو, جس میں عشق مصطفیٰ نہ ہو. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ, ہے نا, جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور امام عشق و محبت تو عشق رسالت کو جان کی اکسیر قرار دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے صدقے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. مسلمانوں عشق مصطفیٰ ایک مومن کے زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اور یاد رکھیں مسلمانوں یہی عشق مصطفیٰ کا جب تقاضا ہوتا ہے نا تو پھر ایک بندے مومن کا معمول یہ بن جاتا ہے ہماری صبح زندہ ہے, ہماری شام زندہ ہے, ہماری صبح زندہ ہے. یہ رات کے تاریکے میں نیند قربان کر کے آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ
رات میں آرام کی نیند لے سکتے تھے، مگر عشق مصطفیٰ کی وہ چنگاری ہے نا جو شعلے جوالا بن کر کے آج یہاں پر آپ کو جگنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ حضرات یاد رکھیں، ہمیں نماز پر ناز نہیں ہے، ہمیں روزے پر گھمنڈ نہیں ہے، ہمیں تلاوت قرآن پر غرور نہیں ہے، ہمیں تسبیح کے دانوں پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں ذکر و اذکار پر اتنا گھمنڈ اور غرور نہیں ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے مسلمانوں کہ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے۔ ہمارا ناز ہے تو ہمیں اگر ناز ہے تو بس محمد مصطفیٰ پر ہے۔ حضرات ذرا غور کریں، دیکھیں، عشق رسالت ہی ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ۔ دہلی کی سرزمین آپ نے سنی ہوگی، وہاں جو گئے ہوں گے انہوں نے لال قلعہ دیکھا ہوگا، قطب مینار دیکھا ہوگا، وہاں کا بھول بھلیا اور پارک اور باغات دیکھے ہوں گے۔ اے اللہ کے نیک بندو، مگر مہرولی شریف میں چلے جانا، وہاں پر حوضی نام کا ایک شمسی نام کا ایک حوض ہے، اسی حوض کے ساحل پر ایک اللہ والے کا مزار ہے۔ دنیائے علم و فضل جن ہے محقق علی اطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہا کرتی ہے۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کون ہے؟ حضرات ہم حدیث پڑھتے ہیں تو بخاری سے پڑھتے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں تو مسلم سے پڑھتے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں تو نسائی سے پڑھتے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ترمذی سے پڑھتے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ابن ماجہ سے پڑھتے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ریاض الصالحین سے پڑھتے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ترغیب و ترہیب سے پڑھتے ہیں۔ لیکن اے اللہ کے نیک بندو، یہ شیخ محقق علی اطلاق کیا ان کی شان ہے، ان کا مقام دیکھو کہ انہوں نے حدیث کسی کتاب سے نہیں پڑھی ہے، انہوں نے حدیث پڑھی ہے تو مصطفیٰ کی زبان سے پڑھی ہے، انہوں نے حدیث پڑھی ہے تو خود نبی کریم سے پڑھی ہے۔ یہی سے ہمیں عقیدہ مل گیا، یہی سے ہمیں ایمان مل گیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی کمال احمد صاحب قبلہ علیمی۔ بڑا ہلکا نعرہ ہے بھائی، حضرت ہمارے تو مائک سے بول رہے ہیں، آپ لوگ اتنا دھیرے سے بول رہے ہو کہ شاید دونوں کنوں نہ سن پاوت ہوئی، نعرہ ایسا لگاؤ کہ دوسروں کا نعرہ ٹائٹ ہو جائے، ہے نا۔ حضرات یہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں کہ نبی کی محبت یہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور آل نبی کا احترام یہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ اور سب سے قیمتی پونجی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اخبار الاخیار کے شروع میں، اپنے رب سے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں تحریری شکل میں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے قلم کی جبین نیاز کو جھکا کر، اور دعا کرتے ہیں مولا عبدالحق نے نماز بھی پڑھی ہے، عبدالحق نے روزہ بھی رکھا ہے، عبدالحق نے حج بھی کیا ہے، عبدالحق نے زکوٰۃ بھی دی ہے، عبدالحق نے طاعات و خیرات بھی کیا ہے، حسنات و عبادات بھی کیا ہے، مگر نماز پر ناز نہیں ہے، روزے پر ناز نہیں ہے، حج پر ناز نہیں ہے، زکوٰۃ پر ناز نہیں ہے، حسنات پر ناز نہیں ہے، طاعات پر ناز نہیں ہے، سیئات کا ڈر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ خدائے پر تربالا، اے پروردگار عالم، کھڑے ہو جائیں، استقبال کر لیں، شہزادے رسول آل رسول کی آمد ہے، ماشاءاللہ۔ آپ سبھی حضرات کھڑے ہو کر احترام کریں۔ علماء اہل سنت، جشن مولائے کائنات، نعرہ تکبیر، نعرہ ماشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب انشاءاللہ مجمع ہمارا فل ہو جائے گا۔ حضرت کی آمد ہو گئی ہے، اور کہتے ہیں آپ آمد تیمم برخاست، جب پانی آ جائے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ بات میں اپنی مختصر کر دوں اور پھر انشاءاللہ تعالی حضرت کا بیان ہوگا، شاندار، زوردار، ناصحانہ اور مخلصانہ بیان انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے۔ میری گفتگو مکمل ہو جائے، بس مجھ کو 10-5 منٹ کا ٹائم دیجئے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت شیخ محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے رب سے عرض کرتے ہیں مولا نماز پر ناز، آج کہتے ہیں ماتھے پہ گھٹا ہے تو سمجھو سیدھے جنت میں، ہے نا،
کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں نماز پڑھو درود پڑھے ضرورت کا ہے نا. مگر ذرا دیکھیں ایک محقق بول رہا ہے، محقق جس کی کتابیں آج تحقیق میں سند کا درجہ رکھتی، جن کو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، مولا نماز پر ناز نہیں ہے، روزے پر ناز ہاں، مگر عبدالحق کا ایک عمل ہے جس پر عبدالحق کو ناز ہے. وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی اطاعت ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے جس پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی ناز کرتے؟ فرماتے ہیں مولا جب تیرے نبی اور آل نبی کے ذکر کی مجلس سجائی جاتی ہے نا، تو جب لاسٹ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھا جاتا ہے تو عبدالحق بھی کھڑے ہو کر کے تجھ تیرے نبی اور تیرے نبی کے آل پر درود و سلام پڑھتا ہے. اے پروردگار عالم، مجھے یقین ہے کہ میری مغفرت اگر نماز روزے سے نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اسی درود و سلام سے میری مغفرت ہو جائے گی، اسی آل رسول کے احترام سے میری بخشش ہو جائے گی. اے پروردگار عالم، نماز قبول ہوگی اس کی کوئی ضمانت نہیں لے سکتا ہے، مگر درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر اخلاص سے کرو تو بھی قبول، اور اگر دکھانے کے لیے کرو اللہ تو بھی قبول فرما لیتا ہے. اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمیں اگر ناز ہے تو بس محمد مصطفیٰ پر ہے. یا تو اپنے نبی پر ناز ہے اور یا تو اپنے نبی کی آل پر ناز ہے. یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری قوم کی طاقت ہے. اور یاد رکھیں میرے آقا کی حدیث ہے کہ ساری نسلیں ختم ہو جائیں گے مگر میری نسل. دنیا کی کون سی طاقت ہے یار جو ہندوستان کے مسلمانوں کو مٹا سکے؟ اسی ہندوستان میں غریب نواز کا دربار بھی ہے اور آل رسول کا خاندان بھی آباد ہے. انشاءاللہ تعالی ہندوستان میں مسلمان قیامت تک آباد رہیں گے. لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ، میرا یہ جملہ نوٹ کر لیا جائے. جب فرعون پیدا ہوتا ہے اللہ کسی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتا ہے. اے اللہ کے نیک بندو، میرے آقا کی حدیث بولتی ہے، آقا کا فرمان بولتا ہے کہ میری نسل اور میرا خاندان قیامت تک چلے گا. اللہ اللہ، ذرا دیکھو امام عشق و محبت کی زبان میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین اور آگے آپ بھی بول دو، حسین اور حسن پھول. اور امام عشق و محبت فرماتے ہیں حضور سید صاحب کا چہرہ دیکھو اور ذرا اس شعر کا وزن دیکھو. فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یا علی یا علی، واہ بے واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں علی کا نام آ جائے اللہ، وہاں تو آپ کو مچل جانا چاہیے ہے نا. جہاں علی کا نام آ جائے وہاں سے تو شیطان بھاگ جاتا ہے نا. اور نیند کون سی بڑی چیز ہے؟ علی کے نام پر نا یہ جسم بھی قربان ہے، دل بھی قربان ہے، یہ جان بھی قربان ہے. اس لیے کہ میرے آقا نے فرما دیا ہے نا. کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہے نا میں جس کا آقا ہوں، ہے نا من کنت مولا، میں جس کا آقا ہوں ہے نا، علی بھی اس کے مولا ہیں ہے نا. میرے آقا علی کی اولاد کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہے نا. انہی حسین کی اولاد میں سے ایک عظیم اولاد آج رونق اسٹیج ہے. اے اللہ کے نیک بندو، نبی اور آل نبی کی محبت ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. صحابی رسول اشرف المحبت، حوالے کے ساتھ بولتا ہوں، اشرف المحبت لآل محمد، امام تبری کی کتاب. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے.
آپ ان کا ارشاد سنو. اور آج جتنے گھنٹے یہاں بیٹھے رہنا آل رسول کے انتظار میں اپنی قسمت پر ناز کر لو اور یہاں سے جانا تو مسکراتے ہوئے جانا, اپنے جنتی ہونے کا یقین کرتے ہوئے جانا. حضرات, حضرت عبداللہ ابن مسعود کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں, خادم رسول اللہ ہیں. میرے آقا کے وضو کے آلات اور لوازمات انہی کے پاس رہتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہ میں سب سے عظیم تھے, آپ کا ارشاد ہے, کیا فرماتے ہیں؟ جس نے ایک ساعت علماء سے پوچھ لو, ساعت کا اطلاق ایک سیکنڈ پہ بھی ہوتا ہے. جس نے ایک ساتھ آل رسول سے محبت میں گزارا, اللہ تعالی اسے سال بھر کی عبادت کا ثواب عطا کر دیتا. ایک ساتھ کیا مطلب؟ اگر کونو لڑکا چائے پلا ہوا چلا ہوا ہے نا, کوئی لڑکا مجلس میں آیا چائے پلانے جس میں آل رسول کا ذکر ہو رہا ہے, ایک سیکنڈ اس نے بھی گزار لیا نا, اللہ تعالیٰ اسے بھی سال بھر کی عبادت کا ثواب عطا کر دیتا ہے. ای چچا لوگ ہمارے جو شام سے بیٹھے ہیں نا, ابھی خوش ہو جائیں, تاؤ دے موج پر, ہے نا, کہ یہ شام ہی سے بیٹھ کے آل رسول کا ذکر سن رہے ہیں اور آل رسول کی عظمت پر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی انہیں لمحہ لمحہ اللہ سال بھر کی عبادت کا ثواب دے رہا ہوگا, ان کا نام اعمال بھر رہا ہوگا. اور قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی ہمارے اگر نام اعمال میں کچھ کمی پڑے گی نا, تو اسلام نگر کے مسلمان آپ لوگ ہیلپ کر دینا, آپ لوگ ہماری مدد کر دینا. انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد سے ہماری گاڑی پار ہو جائے گی. آل رسول کی محبت ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. حضرات, امام شافعی نے تو یہاں تک فرما دیا کہ نماز جو افضل العبادات ہے, جس کے بغیر ایک مومن کی نجات بہت مشکل ہے. حضرات, نماز جو زندگی میں مسلمانوں کی معراج قرار دی گئی ہے, نماز جس سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے. امام شافعی کا مذہب و مسلک سن لو. امام شافعی جو امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد دوسرے سب سے جلیل القدر امام ہے دنیا اسلام میں, دوسرے نمبر پر جن کے فالوورز پائے جاتے ہیں, یہی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے نماز پڑھا اور نماز کے اندر اس نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہے, اس نے اگر التحیات پڑھا ہے, لیکن اگر اس نے نبی کے آل پر درود نہیں بھیجا ہے, اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا ہے, اللہ اس کی نماز مکمل نہیں فرماتا ہے. پتہ یہ چلا مسلمانوں, یہ ایسی نفوس قدسیہ ہے کہ اگر ان پر درود نہ پڑھا جائے تو اللہ ہماری نماز کو قبول نہیں کرتا. حضرات, اب اس سے بڑھ کے اور کیا عظمت ہو سکتی ہے, اس سے بڑھ کر کے اور کیا بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر ان پر درود نہ پڑھا جائے تو اللہ نمازیں قبول نہیں کرے گا, ہے نا. وہ کہاں ہے نالائق اور ناہنجار لوگ, ہے نا, جو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو خالی نماز اس گاڑی پار ہو جائے, ہے نا. آؤ دیکھو, حضرت علی مرتضیٰ ہے, سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کے مسکرانے لگے. میں علماء کو تقریر نہیں سنا رہا ہوں, ہے نا, علماء ہمارے بہت ہم سے بڑے قابل ہیں الحمدللہ. یہ تقریر آپ کے لیے ہے. حضرات, علی مولا مشکل کشا بیٹھے. وہ مجلس بھی کیسی مجلس رہی ہوگی جس مجلس میں ایک طرف دنیائے صدیقیت کا امام بیٹھا تھا تو دوسری طرف دنیائے ولایت کا تاجدار بیٹھا ہوا تھا. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت علی دیکھتے ہیں تو مسکرا پڑتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں, علی مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو, ہم بھی چپ ہیں, آپ بھی چپ ہو, اچانک آپ ہمیں دیکھ کے مسکرانے لگو تو ہم تو یہی نہ سمجھیں گے کہ یا تو اس کا دماغ چل گیا ہے یا تو اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو مسکرانے والی ہے. حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا, مسکرانے لگے. حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا, علی مسکرا کیوں رہے ہو, مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں, ابو بکر صدیق, مجھے اپنے سرکار کی ایک حدیث یاد آ گئی ہے, مجھے اپنے آقا کی ایک بات یاد آ گئی ہے. ذرا حدیث کے نام پہ تو مچل جاؤ, ذرا قرآن کے نام پہ تو مچل جاؤ, میری بات اثر کرے نہ کرے, اللہ و رسول کی بات پہ تو کم سے کم جھوم جانا چاہیے. حضرت علی عرض کرتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں, اے ابو بکر صدیق, مجھے اپنے آقا کی ایک بات یاد آ گئی ہے. کہا کون سی بات؟ کہا کہ میدان قیامت ہوگا, جہنم کے اوپر اللہ ایک
پل بچھائے گا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. حضرات اسی پل سے ہر کسی کو گزرنا ہے, نبی ہو یا رسول ہو, ولی ہو یا غوث یا قطب ہو. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا قرآن فرماتا ہے ہر کسی کو اس سے گزرنا ہے. جو گزر گیا وہ گزر گیا, اور جو گر گیا وہ گر گیا. گرے گا آدمی تو ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا. حضرات حضرت علی فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق میں نے آقا کو فرماتے ہوئے سنا کہ کل قیامت کے دن ہر کسی کو اس پل سے پار ہونا ہے, مگر پار وہی ہوگا جسے ابو بکر صدیق پار ہونے کا ٹکٹ دیں گے, جسے ابو بکر صدیق پار ہونے کی سند دیں گے, جسے ابو بکر صدیق پار ہونے کا پرمیشن دیں گے. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق بھی مسکرا پڑے. علی پوچھتے ہیں ابو بکر آپ کیوں مسکرائے؟ اللہ اللہ ذرا علی کی عظمت دیکھو, اہل بیت کا مقام دیکھو, آل رسول کی رفعت اور ان کی بلندی دیکھو. آج کہتے ہیں مسلمانوں آل رسول کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ ڈائریکٹ خدا سے محبت کرو نا, ڈائریکٹ رسول سے محبت کرو. ہم کہتے وہ لوگ نالائق ہیں جو باپ سے تو محبت کرتے ہیں مگر اولاد سے نفرت کرتے ہیں, جو باپ سے عقیدت رکھتے ہیں مگر اولاد سے نفرت رکھتے ہیں. حضرات حضرت ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں اے علی آپ نے تو رسول کی بات سنا دی مگر مجھے بھی اپنے آقا کی ایک بات یاد آ گئی ہے. کہا وہ کون سی بات ہے؟ کہا کہ آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ بلا شبہ پل صراط وہی کراس کرے گا کہ جسے ابو بکر صدیق ٹکٹ دیں گے, مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا تھا کہ ابو بکر ٹکٹ اسی کو دیں گے جس کے دل میں علی کی محبت موجود ہوگی. علی ٹکٹ اسی کو دیں گے جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی, جس کے دل میں حسین کی محبت ہوگی, جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہوگی, جس کے دل میں حسن کی محبت ہوگی. اے اللہ کے نیک بندو جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. جانا ہے نا؟ ہاں اب دھڑلے سے ہاتھ اٹھاؤ گے. اگر پوچھتا نماز پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے تب ہاتھ اٹھانے میں سوچتے, مگر جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ جانا ہے یار, بلا شبہ جانا ہے. جس کے پاس آل رسول کی محبت ہو جنت میں کیسے نہیں جائے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. حضرات ہم جنت میں ضرور جائیں گے مگر کب جائیں گے؟ یہ علی اور حضرت علی ابو بکر صدیق کا یہ مکالمہ دل میں رکھ لو تو آپ نتیجہ نکال لو گے کہ جنت میں وہ جائے گا جو پل کراس کرے گا. پل وہ کراس کرے گا جسے حضرت ابو بکر صدیق ٹکٹ دیں گے, اور ٹکٹ اسی کو ملے گا جس کے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت ہوگی. نتیجہ خود نکال لو کہ جنت میں وہی جائے گا کہ جس کے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت کی شمع جل رہی ہوگی, جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ جنتی ہے, اور جس کے دل میں علی سے عداوت ہے میں صاف کہتا ہوں وہ جہنمی ہے. یہ کوئی جذبات میں بہہ کے کی جانے والی بات نہیں ہے. جس کے دل میں علی سے محبت ہے وہ جنت میں جائے گا, اور جس کے دل میں علی سے عداوت ہے وہ, ذرا آپ بول دیں, ہم اکیلے بولیں, آپ بھی بولنا چاہیے نا. حضرات آل رسول کی محبت, وقت نہیں ہے ورنہ آج طبیعت تو یہ چاہ رہی ہے, حضرت ہمارے بیٹھے ہیں ہے نا, طبیعت تو یہ چاہ رہی ہے کہ کئی گھنٹے سے بولتے چلے ہے نا, اور میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس وقت میرے اوپر آل رسول کا فیضان ہے جو برس رہا ہے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں, میری زبان نہیں بول رہی ہے, یہ آل رسول کا فیضان بول رہا ہے, آل رسول کا کرم بول رہا ہے. اور یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں نا, دل کا کنیکشن اگر جڑ جائے نا, ہے نا, دل کا کنیکشن اگر آل رسول سے جڑ جائے نا تو یہ ہم کو کہاں سے جوڑیں گے, ہے نا. جسے تعلق ہوگا حضرت سید حسنین میاں سے, اسے تعلق ہوگا حضرت صفی ملت سے, اور جسے صفی ملت سے تعلق اس کا صوفی ملت سے, اور جس کا صوفی ملت سے اس کا تعلق حضرت سید شاہ عالم علیہ رحمت و رضوان سے. ایسے ہی آپ اوپر چلے جاؤ شجرہ با شجرہ, اسٹیپ بائی اسٹیپ, درجہ با درجہ, زینہ بے زینہ, یہ ہمیں لے جائیں گے غریب نواز کی بارگاہ تک. غریب نواز ہمیں لے جائیں گے غوث اعظم کی بارگاہ تک, اور غوث اعظم ہمیں کہاں لے جائیں گے؟ رسول اعظم کی بارگاہ تک. اور جو خدا تک پہنچ گیا, جو مصطفیٰ تک پہنچ گیا, سمجھو وہ اپنے خدا تک پہنچ گیا. اس لیے کہ بریلی کا تاجدار کہتا ہے با خدا
خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مخر، جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جو میرے مصطفیٰ کا نہیں وہ سمجھو خدا کا نہیں، ہے نا۔ اور مصطفیٰ کا کون ہوگا؟ جو ان کا ہوگا، ہے نا۔ جو ان کا ہوگا وہ مصطفیٰ کا ہوگا، اور جو ان کا نہیں وہ سمجھو میرے مصطفیٰ کا بھی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ارے سیدھی سی بات کر رہا ہوں نا، کوئی منطق کا سبق تو نہیں پڑھا رہا ہوں۔ اگر پڑھنا ہو تو درسگاہ میں آ جانا، ہے نا، علیمیہ میں آ جانا، وہاں بھی پڑھ لینا۔ حضرات میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں، جو ان کا ہے وہ سمجھو مصطفیٰ کا ہے، اور جو مصطفیٰ کا ہے وہ سمجھو خدا کا ہے، اور جو رب کا ہو جائے وہ سب کا ہو جائے، ہے نا۔ جو ان کا نہیں وہ مصطفیٰ کا نہیں، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں، اور جو خدا کا نہیں وہ کسی کا نہیں، ہے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آل رسول سے محبت، اللہ اکبر، ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کا کارن کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آل رسول سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی سی ہے نا کہ دنیا جس کا کھاتی ہے اس کا گاتی ہے۔ ارے یار نہیں سمجھتے؟ ابھی الیکشن گزرا نا پردھانی کا، اس گاؤں میں پردھانی کا ہوتا ہے کہ وہ نگر پنچایت کا؟ آئے پردھانی کا ہوتا ہے نا، پردھانی منحوس الیکشن ابھی گزرا ہے نا۔ منحوس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 5 سال میں جو اتفاق ہوتا ہے نا، الیکشن آتا ہے اتفاق ختم۔ یہ اتحاد کانفرنس ہے نا، امام حسن کے غلام ہو نا آپ، ہے نا امام حسن کے غلام۔ ارے ابھی آپ نے دعا کی ہے یار کہ 2 جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول، ہے نا، تو آپ ہے نا غلام۔ یہ پردھانی کے الیکشن کے لیے، ایک معمولی سے عہدے کے لیے بہت سارے ایسے فتیل لوگ ہوتے ہیں نا جو پورے گاؤں کو کئی کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں، کھل کے بول رہا ہوں، ہے نا۔ مگر ایک امام حسن ہے نا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری سلطنت اسلامیہ کے 6 مہینے تک خلیفہ رہے، ہے نا۔ لیکن بات جب آئی مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کی، جب شہزادے علی کو یہ احساس ہو گیا کہ اب میری خلافت کی وجہ سے مسلمان کا خون بہائے گا، مسلمان کی گردن کاٹے گا، مسلمان سے بغض و عناد رکھے گا، حضرت امام حسن مسلمانوں کے اتحاد کے پیش نظر پوری سلطنت اسلامیہ کی خلافت کو حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرات قوم نے کہا کہ 40,000 کا لشکر جرار آپ کے ایک اشارے پر لڑنے کو تیار ہے، آپ حکم کیوں نہیں دیتے ہیں؟ امام حسن کہتے ہیں اگر مسلمانوں کا اتحاد رہے گا تو ایسی ہزاروں خلافتیں حاصل ہو جائیں گی، مسلمان اگر ایک رہے گا تو ایسی ہزاروں خلافتیں۔ لوگ کہتے تھے حضرت امام حسن کو کیا کہتے تھے؟ آر القوم کہتے تھے، یعنی قوم کے لیے شرم کی بات ہے، یہ قوم کے لیے شرم کی شخصیت، شرم۔ میرے امام حسن فرماتے تھے العار خیر من النار، یعنی آج کی یہ شرمندگی نا، آج کی یہ شرمندگی جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اتحاد ہو گیا ہے، کل کے جہنم کی آگ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، میں گفتگو کہاں کر رہا تھا؟ جنت میں سب کو جانا ہے انشاءاللہ تعالی، ہم سب جائیں گے، اور کس کے صدقے میں جائیں گے؟ اپنے نبی کے صدقے میں، آل نبی کے صدقے میں۔ دنیا کا وصول ہے، جس کا کھائے اس کا گائے، جس کا کھائے اس کا بجائے۔ الیکشن آیا تھا، ایک کٹنگ چائے پر بیچارے فلاں صاحب زندہ باد، فلاں صاحب مردہ باد، ایک پلیٹ بریانی پہ دن بھر بیچارے فلاں پارٹی زندہ باد، ادھا پوا پہ بیچارے دن بھر پارٹی بدلتے تھے، کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں، کبھی یہاں ووٹ تو کبھی وہاں ووٹ۔ اے اللہ کے نیک بندو، مگر ہم غلامان مصطفیٰ ہے، ہم عاشقان مصطفیٰ ہے، آل نبی کی غلامی کا پٹا ہماری کرتنوں میں پڑا ہوا ہے۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے گا کہ تم کس کا کھاتے ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے ہم پردھان جی کا کھاتے ہیں، ہم مکھیا جی کا کھاتے ہیں، ہم بدھائک جی کا کھاتے ہیں، ہم سانسد جی کا کھاتے ہیں۔ ہم تو وہی کہیں گے جو سرکار مفتی اعظم ہند نے کہا تھا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا۔ ارے پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ ہم کس کا کھاتے ہیں؟
ہم نبی کے گھر کا کھاتے ہیں، نبی کے خاندان کا کھاتے ہیں۔ مسجد نبوی ہے، حضرت عمر ابن خطاب ہے، منبر نبوی پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت امام حسین پہنچے اور پہنچ کر کے ایک جملہ کہتے ہیں، انزل من منبر ابھی، اے عمر میرے باپ کے منبر سے نیچے اتر جاؤ۔ اللہ اللہ ذرا سوچو تو صحیح، حضرت امام حسین اور کہاں حضرت عمر ابن خطاب، جن کے عظمت و سطوت سے قیصر و کسریٰ بھی تھر تھر کانپتے تھے، مگر علی کا شیر نہ کہتے، شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے۔ علی کا بیٹا حضرت امام حسین کیا کہتے ہیں، اے عمر میرے باپ کے منبر سے اتر جا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے شہزادے مال ابھی منبر، میرے باپ کی کا کوئی منبر نہیں ہے، اللہ اللہ ذرا دیکھو تو صحیح۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں، اے شہزادے میرے باپ کا کوئی منبر نہیں ہے، یہ منبر یہ آپ کے نانا جان کا ہے، یہ زمین آپ کے نانا جان کی ہے، یہ آسمان آپ کے نانا جان کا ہے، یہ چاند سورج کی قندیل ہے یہ آپ کے نانا جان کے صدقے میں ہے، یہ ستارے آپ کے نانا جان کے صدقے میں ہے، یہ سیارے آپ کے نانا جان کے صدقے میں ہے، یہ فضائیں آپ کے نانا جان کے صدقے میں ہے، یہ کہکشائیں آپ کے نانا جان کے صدقے میں ہے، دریا کی روانی آپ کے نانا جان کے صدقے میں ہے، موجوں کی طغیانی آپ کے نانا جان کے صدقے میں ہے، کلیوں کی چٹک آپ کے نانا جان کے صدقے میں ہے، غنچوں کی مہک آپ کے نانا جان کے صدقے میں ہے، چڑیوں کی چہک آپ کے نانا جان کے صدقے میں ہے، غرضے کی ہر خشک و تر، ہر برگ و ثمر، ہر شجر و حجر اعلیٰ حضرت کی زبان میں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ بس اب میں اپنی گفتگو سوچتا ہوں کہ اسی پر بند کروں، اس لیے کہ بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، بات سے بات نکلتی ہے، اور میں واقعہ مکمل کر چکا، آپ سے میں التجا کرنا چاہتا ہوں۔ ایک چیز آپ ذہن میں بٹھا لو، قرآن فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ہے نا؟ یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ مفسرین نے فرمایا اللہ کی رسی قرآن، اللہ کی رسی کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی رسی سے مراد رسول اللہ کی ذات، لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن کا ایک لفظ سینکڑوں نہیں لاکھوں معنی رکھتا ہے نا، قرآن کا دامن، اسی لیے تو حضرت علی نے فرمایا نا کہ پورے قرآن کو اگر ہے نا، پورے قرآن کو اگر سمیٹا جائے تو وہ کہاں سما جائے؟ یاسین شریف میں، اور یاسین شریف کو اگر سمیٹا جائے تو وہ سورہ فاتحہ میں سما جائے، اور سورہ فاتحہ کو اگر سمیٹا جائے تو وہ بسم اللہ میں سما جائے، اور بسم اللہ کو اگر سمیٹا جائے نا تو وہ با کے نقطے میں سما جائے، وَأَنَا تِلْكَ النُّقْطَةُ، اور میں وہی نقطہ ہوں۔ علی کا علم دیکھو، اسی لیے تو آقا فرماتے میں علم کا شہر اور علی اس کا، اب کتنا بڑا علامہ ہو، کتنا بڑا فہامہ ہو، کتنا بڑا محقق ہو، کتنا بڑا محدث ہو، کتنا بڑا محدث مفسر ہو، جو علی کے در کا غلام نہیں میں اسے عالم نہیں سمجھتا، میں اسے عالم نہیں سمجھتا۔ جو علی اور اولاد علی کو نہ مانے، چاہے وہ علم کا پہاڑ ہو، میں اسے عالم دنیا تو کہہ سکتا ہوں مگر عالم دین ہے نا، اس لیے کہ اس کے پاس علم ہوگا مگر نور علم نہیں ہو سکتا۔ نور علم کس کی چوکھٹ سے ملتا ہے؟ آل رسول کی چوکھٹ سے ملتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ کی رسی کو تھام لو، اللہ کی رسی سے کیا مراد؟ قرآن مراد، کلمہ لا الہ الا اللہ مراد، بہت ساری تفسیریں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آل رسول کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس لیے کہ میرے آقا کی حدیث فرماتی ہے تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم کتاب اللہ کو اختیار کرو گے اور آل رسول اللہ کا دامن پکڑے رہو گے۔ حضرات یہ حدیث تائید اس بات کی کرتی ہے کہ اے مسلمانوں، اگر اتحاد چاہتے ہو، اگر اتفاق چاہتے ہو، اگر آپسی میں میل ملاپ چاہتے ہو تو ایک راستہ اپنا لو، آل رسول کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، اتحاد ہو جائے گا۔
آل رسول سے محبت کرو اتحاد ہو جائے گا، آل رسول سے عقیدت کرو اتفاق ہو جائے گا، آل رسول کو اپنا پیشوا مان لو، انشاءاللہ تعالی آپ کے دل کا نفاق، آپ کے دل کا بغض، آپ کے دل کا اناد اور آپ کے دل کا حسد، کینہ، یہ سب دور ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جہاں پر آل رسول کی نظر پڑتی ہے وہ دل قلب مصفا بن جایا کرتا ہے، وہ دل قلب مزکا بن جایا کرتا ہے۔ جہاں آل رسول کے قدم پڑتے ہیں وہاں سے اختلاف دور ہو جایا کرتا ہے۔ میرے پاس کئی نظیریں ایسی ہیں مسلمانوں، مگر ایک نظیر پیش کر دوں۔ یہیں پر ایک علاقہ ہے قول پور کا، حضرت کے ساتھ میرا بھی پروگرام تھا، جانا ہوا، بڑا شدید اختلاف، اور اتنا اختلاف کہ اللہ کے گھر میں مار پیٹ اول ہو گیا حضرات، مگر یہی آل رسول ہیں۔ ان کے قدم پڑے تو برکتیں اتری، ان کے قدم پڑے تو رحمتیں اتری، ان کے قدم پڑے تو اللہ کی عظمت، اللہ کی برکتیں اتری۔ حضرات بغیر مائک کے تھوڑی دیر تقریر کیا ہوئی حضرت کی، حضرات وہی مسلمان جو کچھ دن پہلے مسجد میں ایک دوسرے گریبان پکڑے تھے آج ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، آج ایک دوسرے سے مصافحہ و معانقہ کر رہے تھے۔ تو میں کہنا یہی چاہتا ہوں، اگر اتحاد چاہتے ہو ایک آل رسول کا دامن پکڑ لو، یہ تمہیں لے کر کے رسول اللہ کی بارگاہ تک چلے جائیں گے، اور رسول اللہ کی بارگاہ تک پہنچ گئے تو میرے آقا فرماتے ہیں من رانی فقد رعلق، جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا سمجھو اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ ہے نا؟ تو اتحاد کانفرنس اتحاد کا جو جلسہ آپ نے کیا ہے نا، آل رسول کا دامن پکڑو، زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو۔ اس لیے کہ میں نے محسوس کیا کہ جہاں لوگ کثرت سے مرید ہوتے ہیں، میں پرچار نہیں کر رہا ہوں، ہے نا، میں پرچار نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جہاں کوئی آل رسول سید صحیح النسب کے قدم پڑ جاتے ہیں اور جہاں کے لوگ ایک پیر سے دامن ارادت سے جڑ جاتے ہیں، وہاں